بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع ہے۔ 3 درس ہو چکے ہیں، آج کا یہ چوتھا درس ہے۔ اور ابتدائی درس میں ہم نے جو ایجاب اور قبول کا مختصر تعارف کیا تھا، تو دوسرے درس سے لے کر آگے جو دروس ہے یہ اس کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ تو آج کا جو درس ہے یہ بھی ایجاب اور قبول کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ تقریباً یہ 10واں مسئلہ ہوگا اگر ہم نمبر شمار کے ذریعے سے چلیں۔ یہ جو 10واں مسئلہ ہے یہ اشارات کے ذریعے سے کوئی مالی معاملہ انجام دینے کے حوالے سے ہے، یعنی جو سائن لینگویج ہے اس کے ذریعے سے معاملہ انجام دینے کا حکم۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشارے کے ذریعے سے ایجاب اور قبول یعنی جو مالیاتی معاملے کے الفاظ ہے یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بولنے سے پیدائشی طور پر معذور ہو۔ اگر کوئی شخص بولنے پر قادر ہو تو اشارے کے ذریعے سے اس کا کیا ہوا معاملہ معتبر اور مؤثر نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حادثاتی طور پر بولنے سے معذور ہو جائے تو اس صورت میں فقہائے احناف کے نزدیک اس شخص کی 2 کنڈیشن ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ شخص اتنا معذور رہے کہ مستقل طور پر اشاروں کی زبان یہ استعمال کرنے لگے اور اس کے اشاروں کو لوگ سمجھ بھی لگنے لگے تو پھر تو اس کے جو معاملات ہیں وہ اشارے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا عرصہ نہیں گزرا اور اس کے ٹھیک ہونے کی قریبی امید ہے تو پھر اس کے جو معاملات ہیں وہ موقوف سمجھے جائیں گے۔ یہ فقہ حنفی کا موقف ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کچھ دقت لگ رہی ہے، تو اس حوالے سے جمہور فقہاء کرام جو احناف کے علاوہ دوسرے جو مذاہب کے حضرات ہیں ان کے نزدیک معذور شخص وہ بہرحال اشارات کے ذریعے سے معاملات انجام دے سکتا ہے، اگرچہ اس کی معذوری عارضی اور وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس مسئلے میں بوقتی ضرورت اس دوسری رائے جو جمہور کی رائے ہے اس پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس حوالے سے ایک ملاحظہ پیش خدمت یہ ہے کہ اگر معذور کے علاوہ تندرست شخص بولنے یا لکھنے کی بجائے اشارات کے ذریعے سے کوئی مالی معاملہ انجام دے تو فقہاء کرام کی اکثریت کے نزدیک اس طرح کا معاملہ کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ معذور نہیں ہے تو اس کو زبان سے معاملہ کرنا چاہیے اور نہ کم از کم لکھ کر ہی دینا چاہیے۔ البتہ فقہاء مالکیہ کہا تندرست شخص بھی جو اشارہ کے ذریعے معاملات کرے تو وہ بھی معتبر ہے، یعنی وہ اگر سائن لینگویج کا استعمال کرے تو اس کا بھی اعتبار ہے۔ تو اس فقہی اختلاف سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ویسے تو اگر کسی نے ابتداً کوئی معاملہ انجام دینا ہے تو وہ تو تحریر یا زبانی الفاظ کے ذریعے ہی انجام دے، کیونکہ اشارات سے کسی شخص کا جو منشا ہے جو اس کے جو ٹرو انٹینٹ ہے اس کا پورا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تاہم اگر ماضی میں کوئی معاملہ اس طرح ہو چکا ہو اشارات کے ذریعے سے کہ کسی ایک فریق نے اس میں اشارات کی زبان استعمال کی ہو جو ہر علاقے میں مختلف زبان ہو سکتی ہے، اور اس معاملے کو کالعدم قرار دینے میں کوئی واضح حرج بھی اب محسوس ہو رہا ہو، تو پھر مالکی فقہاء کے اس رائے پر عمل ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے معاملات مالی معاملات اشارات کے ذریعے سے بھی انجام پا سکتے ہیں، تو ان کے اس موقف کو ماضی کے جو ہو چکے معاملات ہوں ان کے حوالے سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ایجاب اور قبول کے مسائل کے حوالے سے 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبول میں جو ایکسیپٹنس ہے اس میں صرف ہاں کہا جائے، جیسے کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ چیز آپ نے مجھے بھیج دی، میں نے کہا کہ ہاں، یا میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی اور آپ نے کہا کہ ہاں، صرف اتنی بات آپ نے کی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں جو آفر ہے جو ایجاب ہے وہ تو پورے جملے کے ساتھ ہی ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اس طرح مفرد لفظ کے ذریعے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کیونکہ پورے جملے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، لیکن اگر ایجاب کے بعد قبول کرنے میں کوئی ہاں کا لفظ کہے، یعنی یہ مختصر اور مفرد لفظ استعمال کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ اگر خریدار فروخت کنندہ سے کہے کہ یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی اور فروخت کنندہ یہ کہے کہ ہاں، تو یہاں یہ جو ہاں کا لفظ ہے یہ قبول شمار ہوگا،
اور اس سے بے وجود میں آئے گی۔ البتہ اگر اس کا عکس ہو یعنی فروخت کنندہ تو پوری بات کرے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، لیکن خریدار محض ہاں کہنے پر اکتفا کرے تو اس سے بے وجود میں نہیں آئے گا اور یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اب اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، اس کی فقہی تفصیلات کیا ہے، تو کافی تفصیل کا متقاضی ہے، اس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اجمالی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خریدار آفر کرے اور بیچنے والا ہاں کہہ دے تو وہ تو معاملہ وجود میں آئے گا، لیکن اگر اس کا عکس ہو کہ بیچنے والا آفر کرے اور خریدار ہاں کہہ دے تو اس سے معاملہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اس امر کا احتیاط رکھنا لازم ہے مالیاتی معاملات میں۔ اس حوالے سے اگلا جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 12، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ چیز خریدی ہوئی سمجھے، یہ بیچی ہوئی سمجھے۔ مثلا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ چیز آپ نے مجھے بیچ دی، تو آپ کہے کہ بس یار بیچی ہوئی ہی سمجھ دے، یا آپ نے مجھ سے بات کی کہ یہ چیز مطلب میں آپ سے خریدتا ہوں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں چیز میں آپ کو بیچتا ہوں، تو آپ کہے کہ یہ خریدی ہوئی سمجھے۔ تو یہ خریدی ہوئی بیچی ہوئی سمجھے کہنے سے کیا مالیاتی معاملہ وجود میں آئے گا، نہیں آئے گا؟ تو اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے یہ معاملے کے اصل میں حتمی الفاظ نہیں ہے، ڈیفینیٹو ورڈز نہیں ہے معاملے کے حوالے سے، اور ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ میں حتمیت کا پائے جانا ضروری ہے۔ تو اصولی لحاظ سے تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں انجام دیا جا سکتا، اس کا کوئی قانونی وجود نہیں مانا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کے ذریعے خرید و فروخت کا وعدہ ہی وجود میں آ سکتا ہے، اور خرید و فروخت کے وعدے کی تفصیل ہم پہلے سن چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی وضاحت ہے کہ اگر کسی خاص طبقے کے عرف و عادت میں ان کے ہاں جو لنگویسٹک کسٹم ہے ان میں یہ الفاظ وعدے کی بجائے حتمی معاملہ یعنی فائنل ڈیل کے لیے ہی استعمال ہوتے ہوں، اور ایسا کوئی عرف کہیں قائم ہوا ہو، ہمارے علم میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کسی زبان و مکان میں ایسا عرف ہو تو پھر اس طبقے کے اور اس جگہ کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ان الفاظ کے ذریعے بھی معاملہ وجود میں آ سکتا ہے، اور یہ بھی ایجاب و قبول کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل میں اگلا جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 13، وہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ہی شخص کے ذریعے ایجاب اور قبول کا عمل انجام پایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو خرید و فروخت کے معاملے میں ایک شخص جانبین کا وکیل بن کر معاملہ نہیں کر سکتا، اصولی لحاظ سے ضروری ہے کہ دو الگ الگ اشخاص ایجاب اور قبول کا عمل انجام دیں، لیکن بعض خاص صورتوں میں اکیلا ایک شخص بھی پورے معاملے کو انجام دے سکتا ہے، اور اس طرح کے اشخاص کا فقہاء نے تعین کیا ہے۔ مثلا والد ہے یا والد کا مقرر کردہ وصی ہے۔ وصی کا مطلب یہ ہے کہ والد فوت ہو رہا ہو اور فوت ہوتے وقت اس نے کسی شخص کو ترکہ کی حفاظت اور تقسیم کا نگران بنایا ہو تو اسے وصی کہا جاتا ہے، جس کو گارڈین کہتے ہیں۔ تو یہ دو حضرات یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح والد کے نہ ہونے کی صورت میں دادا اور پھر دادا کا مقرر کردہ وصی، یہ حضرات بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے جو زیر نگرانی نابالغ افراد ہیں ان سے متعلق کوئی معاملہ کر لے، مالیاتی معاملہ، جس میں کبھی تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی کوئی چیز اپنے زیر نگرانی نابالغ افراد کو فروخت کرتے ہوں گے، یا کبھی ان کی کوئی چیز اپنے لیے خرید لیتے ہوں گے، یا اپنے زیر نگرانی افراد کی چیزیں ان کے درمیان ایک دوسرے کو فروخت کرتے ہوں گے۔ تو ان صورتوں میں ایک ہی شخص کے ذریعے جو انجام پانے والا یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ درست اور معتبر ہوتا ہے، اور اس میں دو فریقوں کا پائے جانا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس مسئلے کی کچھ مناسب وضاحت مزید یہ ہے کہ والد اگر اپنی چیز اپنی نابالغ اولاد میں سے کسی کو بیچتا ہے یا اس کی کوئی چیز اپنے لیے خریدتا ہے، یا ایک نابالغ کی چیز دوسرے کو فروخت کرتا ہے، تو والد کو یہ سب معاملات انجام دینے کی شرعاً اجازت ہوگی، بشرطے کہ قیمت لگانے میں یعنی پرائسنگ میں کوئی واضح غلطی وہ نہ کرے، اور ایسی غلطی کہ جس کو ہر آدمی محسوس کرے یا اس سے سرزد نہ ہو، تو والد یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ اور والد کے نہ ہونے کی صورت میں یعنی فوت ہونے کی صورت میں دادا کو بھی اس طرح مکمل اختیار حاصل ہے ہر قسم کے معاملات کرنے کا۔ لیکن جو والد اور دادا کا جو مقرر کردہ وصی ہے، یعنی جو نابالغ کے مالی امور کا جو نگران انہوں نے بنایا ہے،
تو وہ یتیم کے ساتھ اپنے لیے تو خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ قیمت میں واضح طور پر رعایت وہ رکھ لے، جس کی مقدار فقہائے کرام نے یہ بتائی ہے کہ اگر زمین کی خرید و فروخت ہو تو دگنی قیمت کی حد تک رعایت کرے۔ یعنی اگر نابالغ کی زمین خریدنی ہے تو پھر مثلاً 1000 کی زمین 2000 میں خرید لے، اور اگر اپنی زمین اس کو فروخت کرنی ہے تو 2000 کی زمین 1000 میں فروخت کر دے۔ اس طرح رعایت کے ساتھ معاملہ کرے گا، واضح رعایت کے ساتھ، تو یہ نافذ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور زمین کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں ضروری ہے کہ آدھی قیمت کی حد تک وہ رعایت رکھے۔ مثلاً 2000 کی چیز ہے تو 1500 میں اس کو بیچ دے، اور اگر یتیم کے مال سے کوئی چیز خریدنی ہے تو 1000 روپے کی چیز 1500 میں خرید لے، تو یہ اس طرح کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں کہ ایک نابالغ کی چیز دوسرے نابالغ کو بیچتے، تو وصی کو، خواہ وہ والد کا مقرر کردہ وصی ہے یا دادا کا مقرر کردہ وصی ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، تو اپنے سے وہ معاملات تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں ان کے ایک دوسرے کو فروخت یا خرید ان کے لیے نہیں سکتے ایک دوسرے سے۔ تو یہ ایک فقہاء نے ضابطہ طے کیا ہے، اور اس ضابطے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ کے مال کی مکمل حفاظت ہو، اور اس میں کسی قسم کا ایسا تصرف نہ ہو جو اس کے لیے فی الحال یا معالاً نقصان کا باعث بن سکے۔ خرید و فروخت کے مسائل سے اگلا مسئلہ جو مسئلہ نمبر 14 ہے، وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بہت ایک چیز رائج ہے کہ کسی کے نام پر کوئی چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے، کہ والد نے بیٹے کے نام پر کوئی چیز خرید لی، یا ایک شخص نے، خواہ کوئی بھی شخص ہے، کسی شخص کے نام کوئی چیز کر دی یا خرید لی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اور ایسا بعض اوقات قانونی مجبوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ قانونی طور پر کسی اور کو خریدار یا فروخت کنندہ ظاہر کیا جائے، اور بعض اوقات باقاعدہ ہبہ کرنے اور گفٹ کرنے کی نیت سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ عموماً اس طرح کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ والد نے بیٹا یا بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہی تو اس کے نام کر دی۔ تو اس نام کرنے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہم نے جو اصول ابھی تک پڑھے ہیں، تو وہ ان اصول کے تحت اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ محض کسی کے نام کوئی چیز خریدنے سے شرعاً وہ شخص مالک نہیں ہوتا، مالک نہیں بن جاتا، بلکہ جو اصل خریدار ہے وہی مالک تصور ہوتا ہے۔ جس کے نام چیز خریدی گئی ہے وہ مالک تصور نہیں ہوتا فقہی لحاظ سے۔ البتہ خریدار کی ملکیت میں جب وہ چیز آ جائے تو اگر وہ واقعتاً وہ چیز دوسرے شخص کو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ نام کرنے کے بعد اس سے باقاعدہ طور پر اس چیز کا قبضہ یعنی پوزیشن بھی دیں۔ تو اگر اس کو اس طرح باقاعدہ قبضہ دیا گیا تو وہ مالک ہوگا، لیکن اگر محض نام کرنے پر اکتفا کیا گیا تو اس سے کوئی بھی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا، اور وہ جو شخص جس کے نام چیز ہوئی ہے وہ مالک نہیں تصور ہوگا۔ اور اس میں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، بعد میں پھر ندامت بھی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ خوب سمجھنا چاہیے۔ خرید و فروخت کا اگلا جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 15، وہ خط و کتابت کے ذریعے سے مالی معاملات انجام دینے کا حکم۔ تو یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ایجاب اور قبول جیسے کہ وربلی زبانی طور پر کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح خط و کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شخصی پیغام یعنی میسج بھیجنے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ ان دو صورتوں میں ایجاب و قبول کی مجلس کے حوالے سے جو ہم نے بات پڑھی تھی سیشن آف کنٹریکٹ کا، کہ وہ ایک ہونا ضروری ہے، تو اس کی تفصیل یہاں یہ ہوگی کہ جس مجلس میں وہ خط پہنچے اور جس مجلس میں وہ پیغام پہنچے، تو اس مجلس ہی میں دوسرا فریق اس آفر کو قبول کر لے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو گئے اور شرعی لحاظ سے خرید و فروخت کا معاملہ وجود میں آ گیا۔ اگر اس مجلس میں وہ قبول نہ کر لیں تو پھر ظاہر ہے وہ مجلس ایک نہیں رہے گی، لیکن یہاں تھوڑی سی ایک اضافی بات، اور وہ ایک خط کی صورت اور کتابت کے ذریعے سے معاملہ انجام دینے کی صورت کی ایک فوقیت ہے جو زبانی ایجاب و قبول پر وہ حاصل ہے، اور وہ فوقیت یہ ہے کہ خط کے ذریعے سے جو آفر ہے وہ جب تک خط برقرار ہے اور اس میں جو ٹائم لیمٹ ہے جب تک وہ برقرار ہے تو وہ آفر بھی برقرار ہے۔ لہٰذا مکتوب الیہ جس کے نام وہ خط لکھا گیا ہے، جس کو ای میل کی گئی ہے، مثلا جس کو میسج بھیجا گیا ہے،
اگر اس نے وہ میسیج وہ خط ڈیلیٹ نہیں کیا اور اس کو ضائع نہیں کیا، وہ برقرار ہے، تو وہ دوسری کسی مجلس میں بھی وہ خط پڑھ کر اس آفر کو قبول کر سکتا ہے، اور اگر اس مجلس میں نہ کرے تو تیسری مجلس میں بھی یہ کر سکتا ہے۔ تو جب تک وہ خط برقرار ہے اور اس میں جو ٹائم لیمٹ ہے وہ برقرار ہے، تو اس ایجاب کو آگے جاری رکھا جا سکتا ہے اور اس کو کسی بھی وقت قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بھی قبول کیا جائے گا اس میں یہ بات ضروری ہوگی کہ خط کے مضمون کو پڑھ کر باقاعدہ اس آفر کو قبول کیا جائے۔ محض ذہن میں ایک بات کہ وہ جو خط ہم نے پڑھا تھا تو لوگوں کو کہے کہ وہ جو اس نے پیغام بھیجا تھا، وہ خط جو میں نے پڑھا تھا اس دن آپ لوگوں کے سامنے، اس آفر کو اب میں قبول کرتا ہوں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اس خط کا اعادہ بھی اس مجلس میں ضروری ہوگا۔ باقی اگر آفر پہلی مجلس میں نہ ہو تو دوسری تیسری مجلس میں بھی اس آفر کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس مجلس کے لیے اتنے مسائل ہی کافی ہے۔ اگلے مسائل انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔